عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اسی نبی پاک کو سوال کیتا سونیا اللہ نو سب نالوں زیادہ محبوب عمل کیڑا ہے اللہ نو سب نالوں زیادہ پسندیدہ عمل کیڑا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے قالا الصلاۃ علی وقتها آقا فرماندے نے سب نالوں پہلا عمل جیڑا اللہ نو سب نالوں زیادہ پسند ہے جیڑا سب نالوں زیادہ محبوب جیڑا سب نالوں پیارا الصلاۃ علی وقتها نماز وقت مقررہ تے قائم کیتی جائے نماز جماعت نال پڑھی جائے نماز نو لیٹ نہ کیتا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اسی سوال کیتا قل تو سننا ایو سونیا اس تو بعد کیڑا عمل جیڑا اللہ نو سب نالوں زیادہ پسند ہے آقا فرماندے نے بر الوالدین والدین دا ادب کرنا ہے والدین دا احترام کرنا ہے والدین نال محبت کرنی والدین نال پیار کرنا ہے راتا یہ نبی پاک دی دوسری حدیث پاک میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑے تواڈے ماں باپ نے اللہ نے انہاں نو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے فرمایا جڑی تواڈی ماں ہے اللہ نے جنت ماں دے پیراں تھلے رکھ دتی ہے تے جڑا تواڈا باپ ہے اللہ نے باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ بنا چھڈیا ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان نو پیدا فرمایا اور پھر انسان دی رہنمائی آسمانی کتاباں اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرما کے انسان نو سیدھا رستہ دکھایا اور اللہ دا ساڈے تے انعام ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا. اگر قرآن پاک دا بغور مطالعہ کیتا جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چوں نکلے فرامین نو پڑھیا جائے تو میں کہا کرداں کہ دنیا دے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جے دی نشاندہی
اللہ دے قرآن اور پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرمان دے ذریعہ نافرمائی ہوئے. کوئی ایسا زندگی گزار دے ہوئے، خوشی ہوئے، غمی ہوئے، کاروبار ہوئے، سفر اور حجر ہوئے، گھر دی زندگی ہوئے یا باہر دی زندگی ہوئے، ہر معاملات نو کنج حل کرنا ہے طریقہ اللہ دے قرآن اور پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے فرمان نے دسے ہے. دعا کرو اللہ سانو قرآن پڑھن دی توفیق نصیب فرما چھڑے. عزیز بھائیو، جو آیہ کریمہ میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ نے دو باتاں دا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ دو باتاں بہت اہمیت دیاں حامل نے. پہلی بات، اللہ نے اپنی توحید، اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت دا تذکرہ فرمایا ہے، اور دوسرے نمبر تے ان والدین دی عظمت دا تذکرہ فرمایا ہے جنہاں نے سانو جنم دیتا ہے اور بچپن تو لے کے جوانی تلک ہر معاملات دی اندر والدین نے ساری رہنمائی فرمائی ہے. حضرات، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے قرآن و سنت دی روشنی اندر حقوق والدین دا تذکرہ کرنا چاہنا، اور اے او اہم مسئلہ ہے کہ جے دی اس معاشرے نو اور اس معاشرے دے اندر بسنے والے ہر فرد اور ہر گھر دی ضرورت ہے. اور معاشرے دے اتے اگر نظر دوڑائی جائے، والدین پریشان نے اولاد دی وجہ نال، اور اولاد جس طرح والدین دی نافرمانی کر رہی ہے. کاش قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا ہوئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان ماپیاں دی عظمت اتنی بلند فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ دی توحید دے اندر، اللہ دی الوہیت اور وحدانیت اندر جس طرح اللہ نو اپنا شریک وارا نہیں کھاندا، اسی طرح ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا اور یا انہاں ماپیاں دی نافرمانی کرنا، انہاں ماپیاں دی بے ادبی تے گستاخی کرنا اللہ نو اے بھی وارا نہیں کھاندا. اور اگر قرآن پاک دا بغور مطالعہ کیتا جائے تو میں قرآن پڑھ رہا سا، موضوع دی تیاری کر دیا ہویا، تو جتھے جتھے اللہ نے اپنی توحید دا تذکرہ فرمایا، نال ماپیاں دی عظمت دا تذکرہ فرمایا. اللہ دی توحید کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہراندا ہے، جیڑا بندہ اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کردا ہے اور مشرک ہوندا ہے، مشرک نو رب کدی معاف نہیں کردا. اتنا بلند توحید دا مقام، لیکن اللہ نے نال ماپیاں دی عظمت نو جوڑے ہے. آؤ ذرا توجہ کرنا، میں اپنی بات ایک حدیث پاک سنا کے شروع کرنا چاہنا. اس روایت دے راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر. حدیث پاک دے الفاظ ذرا اپنے سینیاں دے اندر نقش کر کے لے جانا. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے حدیث پاک دے الفاظ، حدیث صحیح مسلم دی حدیث، فرمایا انا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق دے لخت جگر تے بیٹے
بیٹے. اس روایت دے راوی نے فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے. آقا فرماندے نے سلاستن, فرمایا تین قسم دے بندے ایسے نے, صرف تین بندے نہیں بلکہ تین قسم دے بندے ایسے نے. سلاستن لا ینصر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ. آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اے اتنے بد نصیب بندے نے کہ اللہ انہاں ول نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا. حضرات قیامت دا دن جتھے بندے نو ایک ایک نیکی دی ضرورت, نیکی دی ضرورت دے نال اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے. اسی دنیا دے اندر آنے آئے جناب فلاں بندے تے اللہ دی بڑی رحمت ہے, اللہ نے انہوں گڈی دے دیتی, اللہ نے مکان دے دیتا, اللہ نے اولاد دے دیتی, اللہ نے کاروبار دے دیتا, اللہ دی رحمت ہو گئی, اللہ دا انعام ہو گیا ہے, اللہ دا احسان ہو گیا ہے. لیکن میرے بھائی اے تے دنیا ہے, کل قیامت دا دن جتھے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. جس دن پائی پائی دے کام نہیں آئے گا, ماں اولاد دے کام نہیں آئے گی, اولاد ماپیاں دے کام نہیں آئے گی, پینا پراواں دے کام نہیں آنگیاں, پرا پینا دے کام نہیں ہونگے. جتھے ایک ایک نیکی تے رب دی رحمت دی ضرورت ہوئے گی, اگر اوتھے رب نے رحمت چک لئی تے ساڈا کی بنے گا. فرمایا سلاستن لا ینصر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ. آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ انہاں بد نصیب بندیاں وال نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا. کیڑے بد نصیب بندے؟ پہلے نمبر تے آقا فرماندے نے العاقل والدی, فرمایا والدین دا نام فرمان, والدین دا گستاخ بندہ ہے, کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ ایسے بندے وال نظر رحمت نال نہیں دیکھے گا. نوجوانوں کدی غور کریا کرو, اس معاشرے تے نظر دوڑائیے. اللہ دی قسم ایسے ایسے نوجوان جڑے بڈھے ماں باپ نو گریبانوں تو پکڑ لیندے نے, ایسے ایسے نوجوان میں کراچی دا واقعہ ویکھے آئے. اللہ دی قسم بیٹے نے سکے ماں باپ دے جناب گلے تے چھری چلا دیتی. اتنے بد نصیب بندے, انہاں ماپیوں دی عظمت نو سمجھیے. اللہ دا قرآن اعلان کر دے, ذرا قرآن سماعت فرمانا, میرا دل کر دے اج میں تانوں زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن سنا جاواں. ماپیاں دی عظمت پہلا سپارہ ہے. اللہ فرماندے نے یا بنی اسرائیل یا ایھا الذین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علی. اللہ دا قرآن اعلان کر دے, فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ دے نال کسی نو شریک بھی نہیں ٹھہرانا, عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ماپیاں نال احسان کرنا ہے, ماپیاں نال شفقت کرنی ہے. قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
بالوالدین احسانا. قرآن دا تیسرا مقام ہے. اللہ دی قسم اگر میں ایک ایک قرآن دی اس انہاں آیات دا ترجمہ کرائے وقت بیت جائے ماپیاں دی عظمت ختم نہ ہوئے. انہاں دی شان اتنی, انہاں دا مقام اتنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اس آیت دے اندر دو مسئلے بیان فرمائے. اس آیت دا پہلا حصہ تے پہلا مسئلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا عبادت کیتی جائے گی تے صرف اللہ دی کیتی جائے گی. جبین نیاز نو جھکایا جائے گا, صرف اللہ دے سامنے جھکایا جائے گا. اللہ دی توحید دے اندر کسی نو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. دوسرا حصہ تے دوسرا مسئلہ ہے. فرمایا ماپیاں نال حسنی سلوک کرنا ہے, انہاں ماپیاں دی عظمت دا خیال رکھنا ہے, انہاں ماپیاں دا ادب کرنا ہے, انہاں ماپیاں دا احترام کرنا ہے. حضرات آئیے قرآن پاک دا مطالعہ کیجئے, اللہ دی قسم سمجھ جاؤ گے انہاں ماپیاں نو اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا اوے کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں, اگر تواڈی زندگی اندر تواڈے ماں باپ زندہ نے یا دونوں چوں کوئی ایک زندہ ہے, فرمایا انہاں دیاں خدمتاں کرنیاں نے, انہاں ماپیاں دے سامنے اچھی آواز نال نہیں بولنا ہے. فرمایا اف ولا تنہرہما, انہاں نو اف تک نہیں جے کہنا ہے, انہاں نو چڑک نہیں مارنی بلکہ ماپیاں دا ادب و احترام کرنا ہے. راتے تے قرآن آؤ ذرا نبی پاک دی حدیث پاک سن دے جانا. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم دی حدیث صحیح البخاری دی روایت پڑھن لگا ہے. فرمایا ان ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اسی نبی پاک کو سوال کیتا سونیا اللہ نو سب نالوں زیادہ محبوب عمل کیڑا ہے, اللہ نو سب نالوں زیادہ پسندیدہ عمل کیڑا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے قالا الصلاۃ علی وقتہا. آقا فرماندے نے سب نالوں پہلا عمل جیڑا اللہ نو سب نالوں زیادہ پسند ہے, جیڑا سب نالوں زیادہ محبوب, جیڑا سب نالوں پیارا, الصلاۃ علی وقتہا, نماز وقت مقررہ تے قائم کیتی جائے, نماز جماعت نال پڑھی جائے, نماز نو لیٹ نہ کیتا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اسی سوال کیتا قلت ثم ایو, سونیا اس تو بعد کیڑا عمل جڑا اللہ نو سب نالوں زیادہ پسند ہے. آقا فرماندے نے بر الوالدین, والدین دا ادب کرنا ہے, والدین دا احترام کرنا ہے, والدین نال محبت کرنی, والدین نال پیار کرنا ہے. راتا یہ نبی پاک دی دوسری حدیث پاک میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آ جڑے تواڈے ماں باپ نے اللہ نے انہاں نو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، فرمایا جڑی تواڈی ماں ہے اللہ نے جنت ماں دے پیراں تھلے رکھ دتی ہے، تے جڑا تواڈا باپ ہے اللہ نے باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ بنا چھڈیا ہے۔ نبی پاک دی دوسری حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت وما جنتوں کا وناروں کا، اے صحابہ تواڈے ماپے تواڈے واسطے جنت بھی نے، اے تواڈے واسطے جہنم بھی نے۔ اللہ دے نبی جی کی مانا فرمایا اگر انہاں دا ادب و احترام کرو گے، اگر انہاں نال محبت پیار کرو گے رب دی جنت دے وارث بن جاؤ گے، اگر ماپیاں نو ناراض کرو گے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم دا بالن بنا چھڑے گا۔ حضرات اگر حدیث پاک پڑھائے اللہ نے اتنی عظمت بیان فرمائی، میری نظر جو ایک حدیث گزری میرے آقا علیہ السلام فرمایا کردے صحابہ اگر میری ماں زندہ ہوندی میں نماز پڑھ رہا ہوندا میری ماں مینوں آواز دیندی میں سلام پھیر کے پہلے ماں دی بات سندا ہے۔ اتنی عظمت اتنی شان حضرات اللہ نے ماں باپ دی عظمت بیان فرمائی، ماپیاں دی عزت کرنا ہے، ماپیاں دا ادب کرنا ہے، ماپیاں واسطے دعا کرنا انبیاء دی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ہمیشہ دعا کر دے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حالانکہ باپ ابراہیم دا جن ابراہیم نو کروں کڈیا ہے، جن ابراہیم نو ماریا ہے، لیکن ہمیشہ باپ واسطے دعا کر دے، ماں واسطے دعا کر دے۔ ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو دعا کر دینے وبر الوالدین، والدہ واسطے ہمیشہ ہی دعا کر دے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے قرآن میں تذکرہ کیتا ہے جدوں ماں جی مریم نے حضرت عیسیٰ نو جنم دیتا ہے اج لے کر کے آئیاں نے لوگ بنی اسرائیل دے آگ بگولا ہو کر کے بولے کہن لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم نہ تیرا ویر ہو جیا نہ تیرا باپ ہو جیا، کی چن چڑھائیں کتھوں بچہ لے آئی تیری تے شادی کوئی نہیں ہوئی۔ حضرات رب بھی جواب دے سکدا سی مریم علیہ السلام واسطے آسمان تو نازل کر سکدا سی جواب مریم دی تطہیر واسطے، لیکن اللہ فرماندے نے ہن جواب میں نہیں دینا، ہن عیسیٰ گود چو بول کے جواب دے گا۔ آندے نے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ۔ حضرت مریم نے عیسیٰ وال اشارہ کیتا ہے، لوگ آگ بگولا ہو کر کے بولے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم ساڈے نال مذاق کر رہی ہے بھلا کدی دودھ ویندا بچہ بھی بولے آئے۔ میرے اللہ فرماتے نے عیسیٰ بول ہن تیری ماں دی تطہیر بیان ہوئے گی، ہن تیری ماں دی چادر عزت والی اے دیتے حرف ہویا ہے، عیسیٰ بول کے دسو۔ حضرت عیسیٰ بولے فرماتے نے قال انی عبد اللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن دے اندر بولے تے ماں دی عزت نو بلند کر چھڑیا۔ اتنا ادب، اتنی عظمت، اتنا شان اور مقام والدین دا۔ اور میں کہا کردا کہ اگر ماں باپ دیاں دعاواں ہون، اللہ چوراں ڈاکواں نو رب دا ولی بنا چھڑ دے۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہو جان تے اللہ دی قسمیں اللہ دے ولی بھی رول جاندے نے۔ حدیث پاک سناواں، بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ ہے، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ بڑا نیک بندہ ہے، اللہ دی عبادت اندر ہمیشہ مشغول رہن والا ہے، انج کہہ لو نا نمازی، تہجد گزار، پرہیزگار بندہ ہے۔ اے اپنی کٹیا دے اندر، اپنی ککھاں دی کلی اندر اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ دی عبادت کر رہا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ایک دن ایدی ماں دل دے ہتھوں مجبور ہو کے، محبت دے ہتھوں مجبور ہو کے اپنے بیٹے نو ملن واسطے آئی ہے تے باہر کھڑی ہو کے آواز دیندی ہے، یا جریج یا جریج یا جریج۔ ہن اللہ دا ولی نماز اندر مصروف ہے، اللہ دی عبادت اندر مصروف ہے، سوچی پہ گیا ہے ایک پاسے رب دے اگے سجدہ کرنا ہے، ایک پاسے رب دی عبادت، دوجے پاسے ماں۔ چلو رب دی عبادت تے نہیں چھڈی جا سکدی، ماں نال تے پھر بھی ملاقاتاں ہو جان گیاں۔ حدیث پاک دے الفاظ، ماں واپس چلی گئی، تھوڑا عرصہ گزرے آئے، پھر اپنے بیٹے نو ملن واسطے آندی ہے، بیٹا پھر نماز اندر مصروف ہے، آوازاں دیندی یا جریج یا جریج، بیٹا نماز پڑھی جا رہا ہے، واپس چلی گئی، تیسری دفعہ آئی، انج دا ہی منظر بنیا ہے۔ ہن ماں دی زبان چو جملے نکل گئے، کہن لگی اللہ سونیا میں اپنے بیٹے نو دل دے ہتھوں مجبور ہو گئے ملن واسطے آئی ہاں، اللہ میرے بیٹے نے میری کسے گل دا جواب نہیں دیتا ہے، اللہ ہن اینو ادوں تک موت نہ آئے جدوں تک کسے بدکار عورت دا چہرہ نہ ویکھ لوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وقت گزرتا گیا ہے، ایک دن پنڈ دے نوجوان کٹھے ہوئے، انہاں کے اللہ دے ولی دی کٹیا ٹا دیتی، ککھاں دی کلی ٹا دیتی، انہوں پکڑیا مارنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ٹھڈے مار دے کوئی لتا مار دے۔ اللہ دا ولی کہن لگا ہے دسو تے صحیح نہ میرا جرم کی ہے، میرا قصور کی ہے، منو کیوں مار رہے ہو؟ اے کہن لگے بڑا اللہ دا ولی بنیا پھردا ہے، بڑیاں نمازاں پڑھدا ہے، او فلاں عورت انہیں بچے نو جنم دیتا ہے تے او کہندی ہے اس بچے دا باپ ولی جریج ہے، تو بڑیاں نمازاں پڑھدا ہے، پکڑ کے بازار اندر لے آندا ہے، ہن مار پہ رہی ہے۔ اللہ دا ولی سمجھ گیا ہے، کہن لگا اس بچے نو تے میرے سامنے لے کے آؤ، بچہ لے آندا گیا ہے۔ اللہ دا ولی کہندا ہے او لوگوں اے دے اندر تواڈا بھی قصور کوئی نہیں، اے دے اندر میرا بھی کوئی قصور نہیں، اصل اندر ماں دی بددعا نے سب کچھ خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ بچہ لے آندا گیا ہے، اللہ دے ولی نے اس بچے دے پیٹ تے ہاتھ رکھے آئے، تسی منو گستاخ کہہ لو، تسی منو بے ادب کہہ لو، لیکن میں کہا کردا
کردا ہے انج دے اللہ دے ولیاں دیاں جناب جتیاں دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے انج دے ولیاں نال اسی محبت کر دے انج دے ولیاں نال اسی پیار کر دے انج بچے دے پیٹ تے ہاتھ رکھے آئے اللہ دا ولی کہن لگا او بیٹا بول کے دس تے صحیح تیرا باپ کون اے دودھ پیندا بچہ بولے آئے کہن لگا اللہ دے ولی دا کوئی قصور نہیں میرا باپ تے فلاں بکریاں دا چرواہا ہے لوگ کٹھے ہو کے کہن لگے او اللہ دے ولی آنا تیری ککھاں دی کلی اسی سونے دی بنا دنی آئے اے کہن لگا مینوں تواڈے سونے دی ضرورت نہیں مینوں تواڈی چاندی دی ضرورت نہیں میں تے ککھاں دی کلی اندر ہی اللہ دی عبادت کرنے نو پسند کردا ہاں حضرات آئیے توجہ کرنا ہے ماپیاں دیاں دعاواں بندے دے بیڑے تار دندیاں نے ماپیاں دیاں بد دعاواں بندیاں نو برباد کر کے رکھ دندیاں نے اگر اللہ نے اے نعمتاں دتیاں نے انہاں نعمتاں دی قدر کر لو انہاں نعمتاں دی قدر کر لو ورنہ پوچھو انہاں لوگاں نو جا کے جنہاں دے ماپے اس دنیا تو ٹر گئے جنہاں دے والدین اس دنیا تو رخصت ہو گئے اور پوچھو انہاں یتیم چھوٹے چھوٹے بچیاں نو جڑے آ کے اپنی ماں نو آندے نے مما لوگوں کے بابا گھر آتے ہیں چیزیں اور کھلونے لے کے آتے ہیں مما ساڈے بابا تے کدی آئے نہیں مما اسی سکول جانے ہاں لوگاں دے باپ بچیاں نو لین واسطے آندے نے امی ساڈے ابو تے کدی نہیں آئے اور شاعر نے انہاں بچیاں دی ترجمانی اپنے انداز اندر کیتی ہے پتہ کی آندا ہے ہم ہو گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم ہو گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا آ جائیں گے ماں یہ کہتی ہے یہ کہہ کے روتی رہتی ہے آ جائیں گے ماں یہ کہتی ہے یہ کہہ کے روتی رہتی ہے میں جاتا ہوں گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم ہو گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا اور شاعر بچے دی ترجمانی کر دیا کہ میں تنہا پڑھنے جاتا ہوں پھر تنہا لوٹ کے آتا ہوں بابا میں تنہا پڑھنے جاتا ہوں پھر تنہا لوٹ کے آتا ہوں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم ہو گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا بابا جب سے بابا آپ روٹھ گئے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے جب سے بابا آپ روٹھ گئے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے یہ کیسی ہے دنیا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم ہو گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا بابا آپ ہیں رونق میلے ہیں آج عید کے دن بھی اکیلے ہیں بابا آپ ہیں رونق میلے ہیں آج عید کے دن بھی اکیلے ہیں دیا یادوں نے تڑپا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم ہو گئے ہیں
تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا انہاں ماپیاں نال محبت کریا کرو عظمت بڑی شان بڑی مقام بڑا ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کو ایک صحابی آیا آن کے کہن لگا سونیا میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا اللہ میری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا میرے آقا نے اے نہیں فرمایا توبہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا میرے آقا فرماندے نے دس خاں تیری ماں زندہ ہے تیری ماں زندہ ہے صحابی آندہ اللہ دے نبی جی فوت ہو گئی فرمایا خالہ زندہ ہے جی اللہ دے نبی جی خالہ تے زندہ ہے میرے آقا فرماندے نے خالہ دی جا کے خدمت تو کر لے خالہ دی عزت تو کر لے خالہ دی عظمت دا تو خیال رکھ لے اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا اتنی عظمت اتنی شان اتنا مقام انعام پہ آندا ہے آئیے توجہ کرنا ہے میں ایک واقعہ تمہیں سنانا چاہنا ہے حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ جتھے تیرا اے مجاہد لیٹے ہے او دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما مولانا دے بارے اندر آندے انہاں دا باپ گینٹھیے دا مریض سی چل نہیں سی سکدے تر نہیں سی سکدے تے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جدوں جمعہ پڑھان واسطے ہوندے انج اپنے باپ نو کندھیاں تے اٹھا کے مسجد اندر لے کے آندے انج پہلی صف دے اندر بٹھاندے اللہ دی قسم انہاں ماپیاں دی کنیاں عظمتاں انہاں ماپیاں دی شان دا کیا کہنا کہ بیٹا منبر رسول تے اللہ دا قرآن سناندا ہوئے تے باپ سامنے بیٹھ کے سندا ہوئے انہاں ماپیاں دی عظمت دے کے آ کہیں گے بیٹا مصلی رسول تے رب دا قرآن سناندا ہوئے باپ پیچھے کھڑا ہو کے سندا ہوئے مولانا محمد حسین شیخو پوری انج اپنے باپ نو سامنے بٹھان دے آپ منبر تے خطبہ ارشاد فرمان دے جمعے تو فارغ ہوندے مولانا حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اپنے باپ نو کندھیاں تے اٹھا کے واپس کر لے کے جاندے تے انہاں دا باپ ایک دعا دیا کردا کہندے وے محمد حسین بیٹا تو مینوں کندھیاں تے چکی پھر دے میری دعائے لوگ تینوں تلیاں تے چکی پھرن بزرگاں کولوں پوچھو اللہ دی قسم پھر آخری وقت تک لوگ مولانا حسین شیخو پوری نو تلیاں تے چکی پھرن اے جے ماپیاں دی دعا تے جے ماپے بد دعا دے دیں جے ماپے ناراض ہو جان اللہ آسمان تے بیٹھ کے ناراض ہو جاندے آئیے توجہ کرنا عبد الرحمن بن شیزان البلخی ایدہ واقعہ پڑھ رہے آسائیں اپنا واقعہ آپ بیان کر دینے عبد الرحمن بن شیزان بلخ قبیلے دائے بلخ علاقے دے رہن والے انہاں دا باپ فوت ہو گیا ہے ایک بیٹا تے ایک بیٹی ہن جیڑا بیٹا عبد الرحمن غلط مجلس اندر بیٹھن لگ گیا ہے غلط سوسائٹی اندر بیٹھن لگ گیا ہے یار دعا کریا کر اللہ کسے یتیم نہ کرے یہ یتیمی مل جائے اللہ اچھیاں محفلاں تے اچھے دوست اچھیاں مجلساں عطا کر چھڑے عبد الرحمن بن شیزان شراباں پینیا پیا غلط سوسائٹی غلط دوست بن گئے ادھر رمضان المبارک دا چند نظر آ گیا رات دا ویلے عبد الرحمن بن شیزان اپنے دوستان دے نال اپنی بیٹھک اندر بیٹھ کے شراباں پی جا رہے آئے شراباں دے نشین درد ہوتے ماں تہجد گزار ماں اللہ دی ولیہ ماں اللہ نو منن والی آ کر کے بیٹھک اندر ویکھے آنا غصے اندر آ گئی اپنے بیٹے عبد الرحمن بن شیزان نو
بالاں تو پکڑ کے تے انج جوڑیا تھپڑ مار کے آندی ہے وے عبد الرحمن ہن تے کوئی شرم کر لے عبد الرحمن رمضان شروع ہو گیا ہے ہن تے کوئی حیا کر لے عبد الرحمن اپنے نیک باپ دی لاج ہی رکھ لے عبد الرحمن کہن لگا ہے میں غصے اندر آ گیا ہے نشے دی حالت اندر آئے میں زور دے نال ماں دے چہرے تے تھپڑ ماریا ہے ماں دی اکھ ضائع ہو گئی ماں اٹھے کھڑیاں اپنے رب نال کالا ملا لیاں کہن لگی اللہ اے میرا پتر عبد الرحمن ہے میں اے دے نال ناراض ہاں اللہ تو اے دے نال ناراض ہو جائے اللہ عبد الرحمن دی توبہ قبول نہ کری انجا اکھ ضائع گھر دے اندر گئی بہن نے ویکھیا دوڑ کے بیٹھک اندر آئی وہ ویرا کی ظلم کما بیٹھا عبد الرحمن کہندا ہے انی دیر اندر میں نے کچھ ہوش اندر آیا ہے تے محسوس کیتا ہے یار میرے کولوں ظلم ہو گیا ہے ماں دی اکھ ضائع ہو گئی جا کے ماں دے قدموں اندر بیٹھ جاندا ہے معافیاں منگنیاں شروع کیتیاں ماں کہن لگی عبد الرحمن میں تینوں معاف نہیں کرنا میں تے رب کولوں بھی دعا کیتی ہے اللہ عبد الرحمن نوں معاف نہ کری عبد الرحمن ہن نمازاں پڑھ دے روزے رکھ دے نیک عمل کر دے اللہ معاف کر دے گا کچھ عرصہ گزریا عبد الرحمن کے میں سوچیا کہ لوگ آندے نے حج کرن جاؤ جیڑا بندہ حج کر کے آندا ہے اللہ او دے گناہ معاف کر چھڑ دے شاید حج دی وجہ نال ہی میری توبہ قبول ہو جائے عبد الرحمن بن شیزان حج کرن واسطے گیا صفا مروہ دی صحیح بھی کیتی ہے بیت اللہ دا طواف بھی کیتا ہے منی بھی گیا ہے عرفات بھی گیا مزدلفہ بھی گیا ہے حج ختم ہویا ہے کسے بندے نو خواب آئی خواب دے اندر دسیا گیا ہے اللہ نے ساریاں دا حج قبول کر لیا ہے ایک بد نصیب ایسا ہے جدا حج اللہ نے قبول نہیں کیتا ہے او دا نام عبد الرحمن بن شیزان لوگاں نے جا کے دسیا عبد الرحمن تیرے بارے اندر انج دیاں آوازاں آ رہیاں نے روندہ چیخاں ماردا ہے واپس اپنے علاقے اندر چلا جاندا ہے دوسرے حج تے پھر آیا ہے پھر انج دیاں آوازاں اللہ نے سارے دا حج قبول کر لیا ہے عبد الرحمن بن شیزان اللہ نے اے دا حج قبول نہیں کیتا ہے واپس اپنے علاقے اندر گیا ہے ماں کولوں معافیاں مانگ دے ماں معاف نہیں کر رہی ماں دا دل پتھر ہو گیا ہے انہیں سوچیا ماں دی اکھ ضائع ہوئی ہے شاید اس واسطے ماں غصے اندر ہے انہیں اپنی اکھ دا ڈیلا نکالیا ہے ہاتھ رکھ کے ماں دے اگے پیش کیتا ہے ماں ہن تے معاف کر دے ماں پھر بھی معاف نہیں کر دی انہیں اپنا ہاتھ کٹیا ہے ہاتھ کٹ کے ماں دے اگے رکھیا ہے امی جی جس ہاتھ نال تپڑ ماریا ہے امی ہن تے وہ ہاتھ بھی کٹ لیا ہے ہن تے معاف کر دے ماں معاف نہیں کر دی پھر حج تے چلا جاندا ہے انہیں حج کیتا ہے تو اس حج دے اندر کچھ علماء کرام بھی تشریف لے آئے مالک بن دینار صالح بن بشیر دو عالم دین اس حج دے اندر آئے مالک بن دینار حج تو فارغ ہو کے حرم دے اندر لیٹے نے خواب دے اندر دسیا گیا اے مالک بن دینار اسی ساریاں دا حج قبول کر لیا ایک بندہ ہے جدا سی حج قبول نہیں کیتا مالک بن دینار جلدی نال اٹھے اللہ کولو معافیاں مانگ دینے اللہ کتے میں تے او بد نصیب نہیں جدا حج تو قبول نہیں کیتا پھر اکھ لگی تے اوہی آواز پھر ستے تے اوہی بات دسیا گیا عبد الرحمن بن شیزان نامی بندہ ہے اللہ نے او دا حج قبول نہیں کیتا باقی سارے دا حج قبول ہو گیا ہن عبد الرحمن بن شیزان نو لبن واسطے تر پیندے نے لبدیاں ایک خیمے دے اندر
حضرت مالک بن دینار تے صالح بن بشیر نو عبد الرحمان بن شیطان مل جاندا ہے، اپنے آپ نو رسیاں نال جکڑیا ہویا، ایک ہاتھ بھی کوئی نہیں تے ایک اکھ بھی کوئی نہیں۔ کہن لگے عبد الرحمان اللہ نے سارے دا حج قبول کر لیا ہے، تیری توبہ اللہ نے قبول نہیں کیتی۔ چیخا مار کے روندا ہے تے بے ہوش ہو جاندا ہے، ہوش دے اندر آیا ہے، کہن لگا اللہ تے میں تھک گیا، معافیاں منگ دیاں اللہ مینوں ہن تے معاف کر دے۔ سارا قصہ سناندا ہے تے نال دس دے مالک بن دینار جی اس سال میری ماں بھی حج تے آئی ہے۔ اے مالک بن دینار تے صالح بن بشیر رحمت اللہ علیہ ماں دے خیمے اندر چلے جاندے نے، جا کے آندے نے اماں جی اسی تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنے ہیں۔ ماں دی اے پترو جیڑی گل کرنی جے کرو ہر گل منن واسطے تیار ہیں، لیکن عبد الرحمان دی میرے سامنے درخواست نہ کریو، او دی معافی میرے کول نہ منگیو، اس بدبخت نو میں معاف نہیں جے کرنا ہے۔ حضرت مالک بن دینار اوتھے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پڑھتے نے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ فرماتے نے بی بی اللہ انہاں لوگاں نو پسند کردا ہے جڑے اپنے غصے نو پی جاندے نے، والکاظمین الغیظ۔ بی بی نے قرآن سنیا، ایک آیت نے ماں دا دل بدل دیتا ہے، کہنے لگی اگر اے گل ہے تے گواہ ہو جاؤ میں اپنے بیٹے عبد الرحمان نو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا پتر نو۔ ان عبد الرحمان نو لے آندا انج خیمے اندر داخل ہویا اور ماں دے پیراں نال چمٹ جاندا نالے اونچی اونچی روندا تے نالے کہندا امی جے تو معاف کر دیتا اس رب کولوں بھی دعا کر دے اور رب بھی معافیاں دے قلم پھیر چھڈے۔ ہن ماں نے ہاتھ چک لے، اللہ ماں نے ہاتھ چک لے، اللہ میں عبد الرحمان نال ناراض سی، اللہ تم عبد الرحمان نال ناراض ہو گیا، اللہ اج میں اپنے عبد الرحمان تے راضی ہاں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ تے اللہ سونیا تو تے او خالق ہے، تو تے او مالک ہے جیڑا سکیاں ٹہنیاں بھی پھل لا دینا، اللہ میرے عبد الرحمان دی اکھ بھی واپس کر دے، میرے عبد الرحمان دا ہاتھ بھی واپس کر دے۔ حضرات جیڑے لوگ ماپیاں دی عزت کر دے، جیڑے لوگ ماپیاں دی عظمت دا خیال رکھ دے، اللہ اپنیاں نعمتاں اللہ اپنیاں برکتاں انہاں تے جناب انہاں تے نشاور کر دیندا ہے۔ آئیے توجہ کرنا، آخری واقعہ بیان کرن لگا ہے، قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ دے کول چند بندے چل کے آئے، کہن لگے موسیٰ ایتھے قتل و غارت شروع ہو جائے گی، موسیٰ ایتھے لڑائی شروع ہو جائے گی، موسیٰ جنگ شروع ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے دسو تے صحیح ہویا کی ہے؟ کہن لگے موسیٰ بندہ قتل ہو گیا ہے، الزام ساڈے تے آ رہے ہیں، اگر قاتل نہ ملیا تو لڑائی دا خدشہ ہے، اللہ کو دعا کرو اللہ قاتل دے بارے دس چھڑے۔ تے جناب موسیٰ اللہ کو دعا کی تھی، قرآن پاک اعلان کر رہے سورہ بقرہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَهَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے انج کرو، اللہ دا حکم آیا ایک گاں ذبح کرو، انہوں ذبح کر کے تے میرے کو لے آؤ۔ کہنے لگے موسیٰ کتھے قتل کتھے گاں، ساڈے نال مذاق کر رہے ہو؟ فرمایا ان اکون
من الجاہلین. تے جناب موسیٰ فرماندے نے قالوا ادع لنا یا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. جناب موسیٰ فرماندے نے گاں لے کے آؤ. کہن لگے موسیٰ گاں کنج دی ہوئے چاہیدہ تے اے سی. جناب موسیٰ نے آکھیا فوراً گاں لے کے آ جاندے. انہوں نے سوال کرنے شروع کیتے, اللہ نے سختیاں شروع کر دیتی ہیں. موسیٰ گاں کنج دی ہونی چاہی دیئے. جناب موسیٰ فرماندے نے نہ بڈھی ہوئے نہ جوان ہوئے حد کھڑ جی گاں لے کے آؤ. آندے نے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا. موسیٰ دسو دا رنگ کے ہو جیا ہوئے. اللہ فرماندے نے قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین. موسیٰ زرد رنگ دی گاں ہوئے. انہوں نے دسیا گیا ہے ادھرلے پاسے اے چیز ہے تے دوسرے پاسے ایک بچہ نوجوان جدا باپ بڑا امیر ہے, لیکن اے بچہ اپنے باپ دا بڑا تابعدار بڑا کہنے کار بیٹا ہے. انہیں بازار اندر دیکھے آئے ایک جوہری ہیرا لے کر کے آیا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے انہاں ایتاں دی تفسیر اندر اے واقعہ نقل کیتا ہے. فرمان لگے او جوہری ہیرا لے کے آیا ہے. اس بچے نو ہیرا پسند آ گیا ہے. کہن لگا آ ہیرا میں خریدنا چاہنا ہے. ایدی قیمت کنی ہے؟ ایدی قیمت دسی گئی 75,000. اے بچے نو یاد آیا میرا باپ گھر دے اندر ستا ہے, تجوری دیاں چابیاں یا انج کہہ لو نا ATM کارڈ ابا جی دے کولے. اے کہن لگا انج کرنا انتظار کر لے میرا باپ ستا ہے, میں اپنے باپ نو جگانا نہیں, او دی نیند دے اندر خلل نہیں پیدا کرنا ہے. انتظار تو کر لے تینوں 75 دی بجائے 80,000 دے دیاں گا. اے کہن لگا ہنے ہی پیسے لے آ, باپ نو جگا کے لے آ, میں 75 دی بجائے 70 لے لواں گا. بچہ کہن لگا انتظار کر لے 80 دی بجائے 85 دے دیاں گا. اے کہن لگا میں 60 لے لیاں گا, میں 50 لے لاں گا, میں 30 لے لاں گا, تو باپ نو جگا لے. بچہ کہن لگا تو فری بھی دمیں تے میں باپ نو جگانا, میں باپ نو نہیں جگانا. اے چلا گیا تے جناب موسیٰ نو اللہ نے جیڑیاں نشانیاں گاں والیاں دسیاں او گاں صرف اس بچے دے کولے. باپ فوت ہو گیا, پریشانیاں گھر دے اندر آ گئیاں. ہن اللہ باپ دی جیڑی عظمت باپ دی خدمت دا بدلہ دین لگا ہے, باپ دی محبت دا بدلہ دین لگا ہے. اے گاں لب دے اس نوجوان کولوں آ گئے. گاں ویچنی جے؟ کہندا ہاں ویچنی جے. کنے دی؟ کہن لگا اے دی قیمت تسی نہیں پوری کر سکتے. کہن لگے ایک نہ 2 لے لے. کہندا نہیں 4 لے لے. نہیں 10 لے لے گاں دے بدلے. نہیں, سودا ہویا کہ میں گاں نو سونے نال تول کے دیاں. موسیٰ کو لائے موسیٰ گاں تے لب گئی ہے پل مہنگی بڑی ہے, سودا وارے دا نہیں. جناب موسیٰ کہندے ہن لیانی پے گی, جنج مرضی خرید کے لے آؤ. تے سونے اندر تول کے گاں لیاں دی گئی, گاں لیاں دی گئی, ذبح کیتی گئی. اے دے گوشت دا لتھڑا اس جناب مقتول دے نال لگوایا گیا. مردہ اٹھ کے بہ جاندا ہے, دس نہ تینوں قتل کینے کیتا. کہن لگا جڑا سب نالوں زیادہ وین پا رہا نا میرا بھتیجا, انہوں مارے مال دے لالچ اندر. اب میرا بھتیجا جڑا سب نالوں زیادہ رو رہا ہے, اولاد ماپیاں دے مال واسطے اللہ دی قسم چھڑیاں گلے تے پھیر دیندی ہے, لیکن انہاں نو پتہ نہیں کہ اللہ نے انہاں ماپیاں دی عظمت کتنی بنائی. باپ دا ادب, باپ دا احترام بچے نے کیتا ہے, اللہ نے مال و دولت نال مالا مال کر چھڑے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ
اپنی ماں نو یاد کر کے رویا کرتے، کاش میری ماں زندہ ہوندی۔ اللہ دے نبی فرماندے میں خدمت کر کے دستا، اور ماں دیاں سہیلیاں دا بھی خیال نبی پاک نے رکھے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ قرآن دے الفاظ تے غور کرو۔ فرمایا باپ ماں دے سامنے اچا بولنا تے دور دی گل ہے، انہوں نے اف تک نہیں کہنا۔ اگر تواڈے نال غصے اندر بڑا ماں باپ آندے نے نا کہ بڑھاپے اندر بچیاں والیاں عادتاں آ جاندی، کدی غور کریا کرو کہ انہاں بڈھے ماں باپ نے تواڈی خاطر کتنے دکھ تے تکلیفاں اٹھائی، تیری خواہشات، تیری تمنا، تیری آرزو واسطے اس بڈھے باپ نے نہ دھوپ ویکھی ہے، نہ چھاں ویکھی، نہ سردی نہ گرمی، دن رات مزدوریاں کر کے تیری ہر خواہش تے تمنا نو پورا کیتا ہے۔ تیری ماں نے سردی دیاں ٹھٹھردیاں راتاں اندر خود تے تیری پیشاب والی جگہ تے لیٹ گئی، لیکن تیری سردی تیری ماں نے برداشت نہیں کی تھی۔ اور اج ماں بڑھاپے اندر آ گئی تے اسیاں نے دارالامان چھڑے آؤ، انہوں نے اداریاں دے اندر چھوڑ آؤ کہ بڑھا باپ گھر دے اندر اچھی خانسی بھی کر جائے تے سانو برداشت نہیں ہوندی۔ اور کدی غور نہیں کیتا اپنی ماسی تے کہ جدو تو چھوٹا جہا سی نا تے جے بنیرے تے کان بیٹھا ہونا تے پوچھنا ابو جی کی ہے، باپ نے کہنا بیٹا کان، پھر پوچھنا ابو جی کی ہے، بیٹا کان، ابو جی کی ہے کان۔ او کدی تینوں دسدا تھکیا بھی نہیں سی تے اکیا بھی، تے اج تسی دو واری ماں یا باپ کوئی سوال کر لین، ابو جی تانوں نہیں پتا ایک واری گل کری دی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اے بہت بڑا انعام اور نعمت ہے اللہ دی اگر ماپے زندہ نے۔ میں کہا کردا اگر بڑے ماں باپ گھر دے اندر نکر تے بیٹھے بھی رہن، کوئی کام نہ بھی کر سکن، تے تیرے واسطے رب نے جنت تیرے گھر دے اندر رکھی ہے۔ اور دعا کرواندے ہو مولانا صاحب دعا کرو ساڈیاں پریشانیاں دور ہو جان، مولانا صاحب آ دعا کرو، پیر صاحب اے دعا کرو۔ اے جڑے اللہ دے ولی گھر بیٹھے نے انہاں کولو دعا کروا جنہاں دی دعا ڈائریکٹ آسمان تے جاندی، انہاں نالو بڑا ماں باپ نالو رب دا ولی کوئی نہیں۔ ان ولیوں دے پیراں دی جتی اپنے سر تے رکھ کے رب کولو دعا کر، اللہ کدی تیری دعا نو رد نہیں کرے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو اور تہانو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی نال اس تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلا خطبہ جمعۃ المبارک میں پڑھاواں گا، اور انشاءاللہ موضوع ہوئے گا بیٹی کی عظمت۔ سارے ساتھی وقت تشریف لے آئے جے، اللہ تہاڈا آنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا